الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ رمضان المبارک کے ساعات اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمائے، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ حدیث بھی اس رمضان المبارک سے متعلق ہے جو میں نے ابھی عرض کی ہے، اور یہ مشہور حدیث ہے جو آپ ہر سال رمضان میں سنتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے اس کے اگلے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دیں گے۔ ایمان اور احتساب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام وعدوں پر یقین کامل ہو، ہر عمل پر ثواب کی نیت ہو، اخلاص اور للہیت ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول پیش نظر ہو، اور ہر عمل کے وقت اللہ تعالیٰ کی مرضی کو دیکھے۔ ایمان اور احتساب یہی ہے جو انسان کے عمل کو فرش سے عرش پر پہنچا دیتا ہے، اور اصل اسی کا فقدان ہے۔ مسلمانوں کا اصل مرض بدنیتی نہیں ہے، میری بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ مسلمانوں کا اصل مرض بدنیتی نہیں بلکہ بے نیتی ہے، یعنی سرے سے وہ نیت ہی نہیں کرتے۔ دیکھیے، ہم وضو کرتے ہیں مگر اس میں نیت نہیں کرتے، ہم دوسرے ارکان دین ادا کرتے ہیں مگر ایمان اور احتساب ہمارے پیش نظر نہیں رہتا۔ میں ذرا سی اس بات کی تھوڑی سی اور وضاحت آپ کے سامنے کر دوں۔ دیکھیں، اگر کوئی شخص وضو کرتا ہے اور وضو کرتے وقت وضو کی نیت نہیں کرتا، وضو تو ہو جائے گا اس کا، لیکن اس وضو کرنے پر جو اجر اور ثواب ہے اس اجر اور ثواب سے وہ آدمی محروم رہے گا، اس لیے کہ نیت کی نہیں۔ اگر نیت کر لے اور اس کے بعد پھر وضو کرے تو نیت کرنے کا الگ ثواب، اور وضو کرنے پر گناہوں کی جو معافی کا وعدہ ہے وہ مستقل۔ تو ہمارا اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی نیت ہی نہیں کرتے۔ تو میں نے جیسا کہ کل بھی عرض کیا تھا کہ ہم روزہ رکھیں، اور روزہ اس نیت سے رکھیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں، میرے اندر اللہ تعالیٰ اس رمضان کی روزوں کی برکت سے تقوی پیدا فرما دیں، میرے اندر اللہ تعالیٰ خشوع اور خضوع اور انابت الی اللہ اور رجوع الی اللہ کی توفیق مجھے نصیب ہو جائے، میرا ظاہر اور باطن درست ہو جائے، میں اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والا بن جاؤں، میری زندگی کے اندر انقلاب آ جائے۔ یہ جتنی ہم نیتیں کریں گے ان نیتوں کے انشاءاللہ فوائد اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ نیت جو ہے وہ بہت بڑا عمل ہے۔ ایک آدمی جو ہے صبح سے لے کر شام تک کے فرض کریں کہ بھوکا پیاسا ہے، اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، اس کا پیٹ خراب ہے، ڈاکٹر نے کہا کہ بھئی آپ کو شام تک کے کچھ کھانا پینا نہیں ہے۔ اگر ذرا سا آپ نے کچھ کھایا پیا اور بد احتیاطی کی تو آپ کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو جائے گی۔ تو صبح سے لے کر شام تک کے آدمی اس ڈاکٹر اور طبیب اور حکیم کے کہنے پر اپنے آپ کو بھوکا رکھ رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بتائیے کیا دنیا کا کوئی عقل مند آدمی اس بھوکا پیاسا رہنے پر یہ کہے گا اس کو کہ تمہیں اجر اور ثواب مل رہا ہے؟ نہیں کہے گا، اس کو اجر اور ثواب کچھ بھی نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ اس لیے کہ یہ بھوکا اور پیاسا رہا ہے ڈاکٹر کے کہنے پر، اللہ رب العالمین کے کہنے پر بھوکا پیاسا نہیں رہا۔ اور جب یہی آدمی اللہ کے اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق بھوکا پیاسا رہے گا تو
فرشتے بھی اس کے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی بحری اور بری مخلوقات بھی اس کے لیے دعائیں کر رہی ہوں گی، ملائکہ بھی اس کے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے لیے دعا کر رہا ہوگا، اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اتباع کر رہا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اتباع میں وہ بھوکا اور پیاسا رہ رہا ہے۔ اسی طریقے سے میں یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے عبادتیں مقرر فرمائی ہیں، ہر عبادت کے مقبول ہونے کے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی قبولیت کے کچھ اثرات ہوتے ہیں۔ جتنی بھی عبادتیں، روزہ ہم فرض کر لیں، ہم روزے کو لے لیں، یہ رمضان کے ہم روزے رکھ رہے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، تو یہ روزہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ روزہ قبول ہے یا نہیں؟ بہت آسان سا سمپل سا اس کا جواب ہے کہ اگر وضو کرتے وقت سخت گرمی کے عالم میں آدمی اس بات کی احتیاط کر رہا ہے پوری کہ وضو کرتے وقت یا نہاتے وقت میرے حلق میں ایک قطرہ پانی نہ چلا جائے، حالانکہ اس وقت اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اس بات کا اہتمام کر رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے میرے حلق میں ایک قطرہ بھی اگر پانی چلا گیا تو میرا روزہ نہیں رہے گا، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، پیاس بھی لگ رہی ہے، پیاس کی شدت بھی ہے، پانی بھی موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کر رہا۔ تو جو ڈر اور خوف اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس آدمی کو رمضان میں روزے کی حالت میں وضو کرتے وقت یہ اللہ تعالیٰ کا خوف اور دھیان اس کے دماغ پر چھایا ہوا ہے، اگر یہی خوف اور یہی چیز اس کو 24 گھنٹے اس کے سر پر مسلط رہے، اس کے دماغ پر حاوی رہے، کوئی غلط کام نہ کرے، ہر غلط کام کرنے سے پہلے اگر اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ کام مجھے نہیں کرنا چاہیے، اگرچہ ظاہری کوئی آنکھ نہیں دیکھ رہی، کوئی کیمرے کی آنکھ نہیں دیکھ رہی، کوئی انسان مجھے نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ تعالیٰ تو مجھے دیکھ رہے ہیں، لہذا میں حتی الامکان اس گناہ سے اور اس معصیت اور نافرمانی سے میں اپنے آپ کو بچا لوں، تو یقین کریں یہ انسان کی زندگی ایسی مزین ہو جائے گی اور انسان کو وہ لازوال تقوی حاصل ہو جائے گا کہ انسان حیران ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے کیا اس کو انوارات اور کیا برکات اللہ تعالیٰ اس کو نصیب فرماتے ہیں۔ تو اصل جو روزے کا مقصد ہے وہ ہے اپنے نفس پر قابو پانا۔ روزے کی وجہ سے نفس پر قابو پانا آسان ہو جاتا ہے، عام طور پر آدمی کے اندر عبادت کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، حلال اور حرام کی تمیز انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اور بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جو انسان کرنا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے ان کاموں سے اپنے آپ کو وہ بچا لیتا ہے۔ تو اس لیے یہ رمضان کا مہینہ خوب تربیت کا ہے، اللہ تعالیٰ اس رمضان کی حقیقت ہمیں نصیب فرما دے، اور اللہ تعالیٰ اپنا ڈر اور اپنا خوف اور اپنا استحضار اللہ تعالیٰ اگر ہمیں نصیب فرما دے، اور ہم صحیح معنوں میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہم خود کوشش اس بات کی کریں کہ واقعی میں متقی بن جاؤں، واقعی میرے اندر تقوی پیدا ہو جائے، واقعی میں پرہیزگار بن جاؤں، واقعی میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بن جاؤں، واقعی میں میرے اندر اچھی صفات اور اچھی عادات اور اچھے اخلاق میرے اندر اس روزے کی برکت سے پیدا ہو جائیں۔ یقین کریں جیسی ہم نیت کریں گے اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہمارے ساتھ ویسے ہی ہوگا، جیسی ہم نیت کریں گے ویسے اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہمارے ساتھ ویسے ہی ہوگا۔ اس لیے نیت بھی کرنی چاہیے، اس کی کوشش بھی کرنی چاہیے، اور رمضان میں ان چیزوں میں کی مشق کرنا آدمی کے لیے بہت آسان ہوتا ہے، ایک ماحول ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بہت سارے کام آدمی کر سکتا ہے، ہمت کرے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں، اللہ تعالیٰ سے ہمت بھی مانگیں، اور کوشش اس بات کی کریں کہ اس رمضان کے مہینے میں ہر طرح کے ظاہری اور باطنی گناہوں سے اور معصیتوں سے حتی الامکان ہم بچیں، آنکھ کے گناہوں سے بھی بچیں، زبان کے گناہوں سے بھی بچیں، کان کے گناہ سے بھی بچیں، فکر اور دماغ کے جو گندے اور برے خیالات ہیں ان سے بھی ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ جتنا ہم انشاءاللہ بچ کر گناہوں سے زندگی گزاریں گے
اور خاص طور پر یہ رمضان کا مہینہ گزاریں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اس رمضان کی برکتیں اتنی ہی زیادہ ہمیں محسوس بھی ہوں گی، اور بقیہ پوری زندگی پر انشاءاللہ اس کے اچھے اثرات بھی ہماری زندگی پر مرتب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی برکتوں سے مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح طریقے سے مستفید ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو اور ہماری عبادتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور جو باتیں عرض کی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔